ضمن انتخابات 3 بہن بھائیوں کے راولپنڈی کے حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب N61 راولپنڈی کینٹ سے مس عظمیٰ مبارک ایڈوکیٹ کے کاغذات نامزدگی بھی ریٹرننگ آفیسر ذوالقرنین حیدر نے منظور کر لیے۔ پاکستانی سیاسی تاریخ کا یہ منفرد ریکارڈ ہے کہ راولپنڈی کے 3 مختلف حلقوں سے 3 وکلاء بہن بھائی ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں 3 بہن بھائیوں کے راولپنڈی کے 3 مختلف حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا جب 3 بہن بھائی طاہرہ بانو مبارک ایڈوکیٹ، عظمیٰ مبارک ایڈوکیٹ اور عظمت علی مبارک ایڈوکیٹ نے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں جنرل نشست پر انتخابات میں حصہ لیا ہے۔ عظمیٰ مبارک تیسری امیدوار قومی اسمبلی ہیں جو مبارک حویلی سے تعلق رکھنے والے ضلع راولپنڈی کے وکلاء عظمت علی مبارک مس طاہرہ بانو مبارک ایڈوکیٹ کی بہن ہیں اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کی 9 منتخب فنانس سیکریٹری بھی ہیں۔ قبل ازیں ان کے والد ڈاکٹر مبارک علی اور بھائی اصغر علی مبارک بھی ان حلقوں سے قومی اسمبلی انتخابات میں 7 مرتبہ حصہ لے چکے ہیں۔ سیاسی جماعت کے ورکرز کنونشن کے حوالے سے راولپنڈی پولیس کے مؤثر سیکیورٹی انتظامات۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر سید خالد محمود حمدانی اور دیگر افسران جلسے کے آغاز سے اختتام تک فیلڈ میں تمام انتظامات کی براہ راست نگرانی کرتے رہے۔ نصیر آباد میں سیاسی جماعت کے کنونشن کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے سی پی او سید خالد محمود حمدانی کی سپرویژن میں راولپنڈی پولیس کے 1100 سے زائد افسران اور جوانوں نے محنت اور مستعدی سے فرائض سر انجام دیے۔ فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے تمام ہدایات اور ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا۔ سی پی او راولپنڈی سید خالد محمود حمدانی کی تمام افسران اور جوانوں کو فول پروف سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ آگے بڑھیں گے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق فنانس بل 2023 ہے جسے عام طور پر منی بجٹ کہا جاتا ہے، جس پر بحث کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس جمعہ کو تعطل کا شکار۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF پروگرام کی بحالی کے لیے ضروری ٹیکس ترامیم پر ووٹنگ کے بغیر ملتوی کر دیا گیا۔ خطرے کو ٹالنے سے پہلے سے طے شدہ کوتاہی کرنا اجلاس اب پیر کو شام 5 بجے دوبارہ شروع ہوگا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے اجلاس کی صدارت کی، جس کے دوران قانون سازوں نے ٹیکسوں میں اضافے سے غریبوں پر بوجھ بڑھانے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ بل بدھ کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا تھا، کیونکہ حکومت نے IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے بیل آؤٹ کی ریلیز کی اشد ضرورت تھی۔ آگے بڑھیں گے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارچیوا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستانیوں کو غریب عوام کا تحفظ فراہم کرنے اور امیروں پر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے، جبکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سبسڈیز ان لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جنہیں واقعہ ہی ان کی ضرورت ہے۔ یہ اتوار کو سامنے آیا۔ جمعہ کو میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ایک انٹرویو میں IMF کے سربراہ نے کہا، میرا دل پاکستان کے لوگوں کی طرف جاتا ہے، وہ سیلاب سے تباہ ہوئے ہیں جس نے ملک کی 1/3 آبادی کو متاثر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ملک کے طور پر کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، وہ کسی خطرناک جگہ پر نہ جانے کے لیے جہاں اس قرضوں کی تنظیم نو کی ضرورت ہے۔